السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان عباسی یوٹیوب چینل، جسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، اور کمنٹ باکس میں جا کے اپنے خیال کا اظہار لازمی کریں۔ تو میرے دوستو، آج میں نخبۃ الاحادیث کی 8ویں حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا ٹاپک ہے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ ایک مسلمان بندے کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان فرق صرف یہ ہے، ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے۔ اس چیز سے ہمیں معلوم ہوا، ظاہر ہوا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، جو شخص رب کو سجدہ کرتا ہے، جو شخص رب کے لیے رکوع کرتا ہے، جو شخص 5 وقت پابندی کے ساتھ باقاعدگی سے باجماعت نماز مسجد میں آ کے ادا کرتا ہے، تو وہ شخص مسلمان ہے۔ کیونکہ رب کو سجدہ کرنا مسلمانوں کی علامت ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے، نماز پڑھنا مسلمانوں کا شعار ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ شخص مسلمان ہے۔ اس طرح جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ شخص کافر ہے، اور کافر کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا اور کبھی بھی وہ رب کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس کے حوالے سے میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ایک آیت پڑھی سجدے والی، جو حرم میں تھے، حرم مکی میں تھے، کعبہ شریف کے پاس تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے والی آیت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پیچھے جو صحابہ سن رہے تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ جو مسلمانوں کے ساتھ اتحادی کافر تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر سجدہ کیا تھا، لیکن ایک ایسا کافر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن، صحابہ کرام کی جان کا دشمن، اسلام کا دشمن تھا، گالیاں بکتا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور باقی جو دیگر مشرکین تھے وہ سجدے سے اٹھے اور اس سے پوچھا کہ بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ رب کو سجدہ کرنا بنتا ہے۔ تو اس نے کہا میں کبھی بھی رب کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنا، نماز پڑھنا یہ رب کے لیے ہوتا ہے، مسلمانوں کے علاوہ۔ اس نے کہا کہ میں رب کو سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے مجھے سجدہ نہیں کرنا ہے، کسی کو نہیں کرنا، رب کو سجدہ کرنا ہے، اور یہ کعبہ ہے، کعبہ رب کا گھر ہے، اسی کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کے اوپر سجدہ کر لو۔ لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کہ نیچے سے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے پہ پھیر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غرور اور تکبر میں آ کے کبھی بھی کوئی بھی کافر سجدہ نہیں کرتا، رب کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس طرح میں محدثین کا ایک واقعہ بھی بیان کرنا چاہوں گا، جو محدثین کا فتوے ہیں وہ بھی میں بیان کرنا چاہوں گا۔ محدثین اپنے زمانے میں جو بڑے بڑے، جنہوں نے حدیث لکھی، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، جنہوں نے بڑے بڑے دین کے کام کیے، جنہوں نے قرآن کی تفاسیر لکھی، جنہوں نے فقہ جات لکھی، یہ جو علماء کرام تھے، محدثین تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ان کا جنازہ تک نہیں پڑھاتے تھے۔ اور آج بھی ہمارے دور میں ایسے کچھ علماء کرام، 1 یا 2 علماء کرام جو گنتی کے چند ہیں، وہ موجود ہیں، وہ بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھا وہ شخص مسلمان نہیں ہے، تو ہم اس کافر کا جنازہ کبھی پڑھا ہی نہیں سکتے۔ تو میں ایک بات آپ کو یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں، جو شخص زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھا، بے راہ روی کا شکار رہا، من مرضی کی زندگی گزاری، گناہوں میں لت پت، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو کل خوانی کی رسم کی کرتے ہیں لوگ، یا اس کے لیے جو تیجا چالیسا کرتے ہیں لوگ، اس میں جو قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے اس کو اصالہ ثواب دے رہے ہوتے ہیں، اور نماز پڑھ پڑھ کے اس کو اصالہ ثواب دے رہے ہوتے ہیں، اس کے نام کے سجدہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد یہ نیکیاں اس انسان کو ذرا بھی کام نہیں دیتی، کیونکہ زندگی میں اس نے جو کمایا ہے اس کا جو صلہ ہے، اس کا بدلہ جو ہے، جو اس کی جزا و سزا مرنے کے فوری بعد بلکہ مرتے وقت اس کو مل جاتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، آپ کوشش کریں، رب کے لیے وقت نکالیں۔ دن میں 5 وقت اللہ رب العالمین آپ کو پکارتا ہے، 5 وقت کم از کم سنتے، نوافل نہ پڑھیں، فرض پڑھ لیں، رب کے سامنے آ جائیں، رب کو یاد کر لیں،
تو میرے دوستو یقین جانیے آپ ہمیشہ خوشحال رہیں گے, آپ کی زندگی اچھی رہے گی, اور رب آپ کی ضرورتوں میں آپ کے کام آئے گا, آپ کے مشکل حالات میں آپ کے کام آئے گا جب آپ رب کو وقت دو گے, رب کے گھر میں آؤ گے, رب کی مسجد میں آؤ گے, اور رب کو سجدہ کرو گے, رب کے لیے نماز پڑھو گے. تو آج کے لیے میں اتنی ہی آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا. تو تب تک کے لیے ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو مین, بٹ ڈونٹ ٹربل یور فادر مدر. گڈ لک اینڈ اسٹے سیف.